منزلذی کون ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ پاک خود فرمائے منزلذی کون ہے؟ جواب کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ منزلذی کون ہے؟ یشفع جو شفاعت کرے۔ اللہ پاک انداز محبت دیکھیں اللہ کا، اور انداز محبت مصطفیٰ دیکھیں۔ منزلذی کون ہے وہ یشفع جو شفاعت کرے۔ اب کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ جواب منزلذی کون ہے یشفع جو شفاعت کرے۔ پھر فرمایا ہاں الا باذنہ، مگر جس کو میرا رب اجازت عطا فرمائے گا۔ پہلے فرمایا ہے کوئی جو شفاعت کرے۔ شفاعت پہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کی کہ شفاعت کیا ہے۔ منزلذی کون ہے یشفع جو شفاعت کرے۔ بتائیے چل رہا تھا کوئی بھی نہیں ہے، پھر فرمایا الا باذنہ، مگر جس کو میرا رب اجازت دے گا وہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ جس کو میرا اللہ اجازت دے گا وہ کیا کرے گا؟ شفاعت کا دروازہ کھولے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورج سبا نیزے پہ ہے، کھالیں بڑھ رہی ہیں، عجیب سما ہے، ہر ایک گناہوں کے پسینے میں شراب نور ہے۔ یہ جماعت حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت نوح کے پاس، پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، پھر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عیسیٰ روح اللہ کے پاس، سب کے پاس حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آج مشکل کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو۔ سب کا ایک ہی جواب ہے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، آج ہمارا دن نہیں ہے، آج رحمت جلال خداوندی کو عروج پر ہے۔ یہ جماعت جب رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوگی تو میرا نبی فرمائے گا ہاں ہاں انا لہا انا لہا، آؤ نا آج ہی کے دن کے لیے محمد رسول ہے۔ انا لہا انا لہا، ہاں میں موجود ہوں، ہاں میں موجود ہوں۔ پہلے قرآن نے کہا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، پھر فرمایا ہاں جس کو میرا رب اجازت دے گا، تو جسے میرا رب سب سے پہلے شفاعت کی اجازت دے گا وہ میرا نبی ہے۔ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کے حکم سے۔ اللہ اکبر، میرا رب اپنے پیغمبر سے فرمائے گا سونیا سر سجدے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ عرض کرے کہ یا اللہ مشکل دن ہے، امت گناہگار ہے۔ میرے نبی کی آمد دیکھیں تو امت کی بات ہے، سجدہ دیکھیں تو امت کی بات ہے، معراج کا سفر دیکھیں تو امت کی بات ہے۔ بات امت کی ہے، حشر کا میدان ہے، بات امت کی ہو رہی ہے۔ سویا سر اٹھا، سر تو سوال کر، تو جو تو مانگے گا ہم عطا کریں گے۔ سوال کرو میرے حبیب، سر اٹھاؤ سجدے سے اور سوال کرو۔ میرے نبی سر سجدے سے اٹھائیں گے اور امت کی بخشش کا سوال کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ کہے اب تو گناہگار ہی ہوں، چلو گناہ کرتا رہوں گا، دعائے مصطفیٰ موجود ہے، شفاعت مصطفیٰ موجود ہے، بس کافی ہے۔ نہ، کوشش کرنی ہے، سجدے بھی کرنے ہیں،
مسجدیں بھی بنانی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اولاد کو پالنا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، تربیت اسلامی نسلوں پر کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ماں باپ کی عزت و عظمت بھی کرنی ہے، اساتذہ کا احترام بھی کرنا ہے، مگر اس کے باوجود جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اس کے باوجود جو کمیاں رہ جاتی ہیں، اگر نبی سے محبت کا رشتہ مضبوط ہے تو ایمان و وجدان یہ کہتا ہے کمیاں میرا نبی پورا فرمائے گا، لیکن رشتہ مضبوط ہوگا۔ ہوا اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے گزشتہ دنوں سوال کیا اور شاید یہ کہا کہ شفاعت جو ہے اس کا کوئی وجود اور تصور نہیں ہے، کہیں بھی شفاعت کا تصور اس کے لیے نہیں ہے جس نے نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جتنی آیات بھی ایسی نازل ہوئی ہیں جن میں کہا گیا کہ شفاعت نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جنہوں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے شفاعت موجود ہے، اور سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میرے نبی کھولیں گے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے حضرت آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کو حکم عطا فرمائے گا، اور پھر انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ بڑی شفاعت ہے، پیغمبر خدا کی شفاعت، پھر انبیاء کی شفاعت، پھر اولیاء اعظام کی شفاعت، آل بیت اطہار کی شفاعت، اصحاب محمد کی شفاعت۔ یہ بڑی شفاعتیں ہیں، یہ بڑی شفاعتیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہر شفاعت کی نسبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ اتنا کریم ہے نا۔ میں ابھی جنازہ میں بھی یہ بات کر رہا تھا، شاید آپ وہاں موجود تھے۔ اللہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں سے، اللہ اتنا کرم والا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مشکل میں نہ پڑے، اس لیے نماز میں آسانیاں۔ کوئی شخص اگر وضو نہیں کر سکتا، توجہ ہے آپ کی، کوئی شخص اگر وضو نہیں کر سکتا، اس کا وضو کرنے سے بیماری بڑھتی ہے، اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو آسانی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کی امتی جا نماز پر سجدہ کر، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ آسانیاں پیدا کی اللہ نے، تیمم کر کے نماز پڑھ، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ۔ ہمیں تمہارے قیام اور رکوع اور سجدے کی بات تو نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ مصطفیٰ کی ادا کو کون ادا کر رہا ہے، کون ادائے مصطفیٰ میں مشغول ہے، جو نبی کی اطاعت میں مشغول ہے۔ بس ہمیں تو یہ چاہیے کہ مصطفیٰ کی اداؤں کو کون ادا کر رہا ہے۔ باقی کھڑا ہو کے پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا، فرما بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ یا رسول اللہ اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا آنکھوں کے اشارے سے پڑھے۔ ہم یہ تو نہیں دیکھتے کر کیا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں حکم کون مان رہا ہے اور مصطفیٰ کی اداؤں کو کون ادا کر رہا ہے۔ جو مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرتا ہے وہ ہمارے دربار میں بات ہی کر رہا تھا، اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین کے راستے آسان کر دیے، شریعت کے راستے آسان کر دیے۔ اب آپ دیکھیں زکات کو برابر فرض کی، آسانیاں ہیں، کیونکہ غریب پر نہیں فرض کی کیونکہ وہ ادا نہیں کر سکتا، قربانی والے سربت پر فرض کی۔ کوئی بھی دین کا عمل دیکھیں گے اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے، اور دین نام ہی آسانی کا ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ جو دین کو سمجھتا ہے پھر وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا، اس لیے کہ دین ایسا آسان راستہ ہے، دین ایسا صراط مستقیم ہے، دین ایسا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، جس کی منزل خدا و مصطفیٰ ہے،
اور اس منزل میں کہیں کیل کانٹے، ہاں کہیں ہیر پھیر نہیں ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ مشکلیں تو آتی ہیں دین کے لیے لیکن اس میں کہیں ہیر پھیر نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا اللہ اپنے حبیب کی امت کو نجات دینا چاہتا ہے، بڑی شفاعت مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، پھر 1.25 لاکھ انبیاء کی شفاعت، پھر آل بیت محمد کی شفاعت، اصحاب محمد کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، اولیاء اللہ کی شفاعت۔ اور شفاعت کا تو دروازہ اتنا کشادہ ہے، شفاعت کا راستہ تو اتنا بڑا ہے، فرمایا تم اپنے لیے اور شفاعت کے راستے آسان کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو اولاد بخشی ہے، بولو سبحان اللہ، یہ جو اولاد کی نعمت دی ہے یہ بھی کوئی عام نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سما کتنا حسین ہوگا، وہ سما ذرا نظروں میں لائے کتنا حسین ہوگا، وہ سما کتنا محبوب ہوگا، وہ لمحے کتنے عالیشان ہوں گے، وہ لمحے کتنے عالیشان ہوں گے جب بیان کرنے والا نبیوں کا امام ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین دائیں بائیں موجود ہے۔ وہ لمحہ کتنا محبوب لمحہ، کوئی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کوئی اسے پیمانوں سے ناپ نہیں سکتا، کوئی اسے مقدار سے کم یا بڑا نہیں کہہ سکتا، وہ اتنا حسین لمحہ۔ وہ لمحہ کون سا لمحہ؟ پیارے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں آل بیت محمد، اصحاب محمد، اور صرف آل بیت اصحاب محمد نہیں، یہ تو ایسی محفل ہے جہاں فرشتوں کا سردار جبریل بھی موجود رہتا ہے۔ ایسے حسین لمحات یہ یہ 1450 سال حضور کے ظاہری تشریف لے جانے کے بعد بھی نام محمد سے دین سے جہاں مجمع سجتا ہے، دل کھل اٹھتے ہیں، زنگ دور ہو جاتے ہیں، جذبات امڑ جاتے ہیں، احساسات جاگ اٹھتے ہیں، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں جہاں دین کا ذکر ہے، دین کی بات ہے، وہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور بندہ کائنات سے کٹ کر ایک عجیب منزل کی طرف رواں ہوتا ہے، لیکن حالات اسے پھر بھی خراب کر دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں 1450 سال گزرنے کے بعد دین مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، تو اس دین مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا جب مصطفیٰ دین لانے والے خود دین بیان کر رہے ہیں، اور آل بیت محمد بھی موجود ہیں، اصحاب محمد بھی موجود ہیں۔ کیا کسی بندے نے پتا اتنی زبردست بات کی ہے، اس نے اپنا انداز کی بات کی ہے کہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روتے پہ پڑی ہوگی۔ 1450 سال گزرنے کے بعد روزے میں پہلی نظر پڑے تو سما بدل جائے، دل جگمگا اٹھے، ایمان کے سارے دروازے، ایمان کے سارے باغیچے کھل اٹھیں، اور دل کی ساری کھڑکیاں کھول جائیں، تو وہ نور عیاں جب نظروں کے سامنے موجود ہو کر لایا ہوا دین بیان کرتا ہوگا تو سما کیسا ہوگا؟ خود حضور بیان کر رہے
صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، جمع غفیر ہے حضور کے ارد گرد۔ اللہ کے نبی شفاعت کو خود بیان کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ میرا نبی شفاعت کو خود بیان کر رہے ہیں، اپنی شفاعت کو، تو شفاعت ہے اس کو تو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ میں نے کہا خدا نے جو دولت اولاد کی صورت میں دی ہے یہ بھی بڑی دولت ہے، جب بھی دل اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور سما ایسا ہے دعا کرو، یہ لمحات ایسے ہیں کہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی اللہ اس ان خوبصورت گھڑیوں کی برکت سے عطا کر دے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ بڑی عظیم دولت ہے، یہ بڑی عظیم، کائنات کی سب سے عظیم دولت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں، 3 بچے اگر کسی کے نابالغ فوت ہو جائیں، کتنے؟ 3 بچے نابالغ فوت ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تینوں جنت کے دروازے پر موجود ہوں گے۔ عزم حشر میں تینوں جنت کے دروازوں پر موجود ہوں گے۔ پوچھا جائے گا نونہالے کیوں کھڑے ہو؟ جواب آئے گا ان کی عزت احترام کے لیے، ان عزت احترام سے جنت میں لے جانے کے لیے کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں لایا تھا۔ اپنے والدین کے لیے حضور فرماتے ہیں وہ دروازوں پر کھڑے ہوں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے، نابالغ معصوم۔ لیکن بچہ فوت ہو جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں نا، کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ خبر ہو جائے کہ وہاں اتنا انعام ہے تو وہ دعا کرے میرا کوئی نہ بچے، میرا کوئی نہ بچے، سارے اللہ تو لے لے میری آخرت کے لیے۔ حضور نے فرمایا 3 فوت ہوئے، نابالغ تھے، 3 شفاعت کریں گے۔ بولیں 3 کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بعض حدیث کے مطابق کوئی اور بی بی صاحبہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اس محفل میں موجود ہیں، اسی محفل میں جس میں حضور نے بیان کیا 3 جس کے فوت ہو گئے وہ قیامت کو شفاعت کر کے اسے گناہگار باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ نیکوکار باپ کی بات نہیں ہے، بدکار باپ کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ مسجد کے چندہ کے ساتھ بھی توجہ رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ کام بھی ہوتا رہے، اور جس کام کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں، جو مقصد ہے یہ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ سب کچھ تیار کرنا، اس کا مقصد صرف دین کی اصلاح، دین ہے۔ تو اگر ان کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، دین پر توجہ نہیں دیں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ وہ کام بھی کریں اور جو اصل کام ہے اس پر توجہ کریں۔ 3 فوت ہو گئے، نابالغ تھے، حضور نے فرمایا شفاعت کریں گے۔ مائی صاحبہ زیادہ تر جو احادیث کی کتابوں میں ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں صدیقہ رضی اللہ تعالی سب کو رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی، موٹے موٹے آنسو آ رہے ہیں۔ بعض حدیث میں کہا کوئی اور مائی صاحبہ تھی، بہرحال جو بھی ہیں اللہ معاف، جتنی ہم تک دینی معلومات ہیں اتنا ہی پہنچانا کا حق رکھتے ہیں، اور بالکل جیسے حق ہے بغیر کسی فرق کیے اور بغیر تروڑ مروڑ کیے۔ کھڑی ہو گئی، رونے لگی، زاروں کے داغ ہو گئی، عرض کی سویا اور کبھی بالوں میں رو رہی ہوں، ہچکیاں بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اور کھڑی ہونے والی اتنا کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی سویا آپ نے فرمایا ہے بندہ گناہگار ہو اور 3 معصوم بچے اگر اس نے آگے بھیجے ہوں وہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ کی زبان اطہر سے یہ جملہ سن کے دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے 2 نابالغ بیان بدل گیا، لیکن یہ بیان وہی بدل سکتا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جس کو میرے اللہ نے کیا دیا ہو،
اختیار دیا ہو، اختیار کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ اما کے آنسو دیکھ کے فرمایا جس کے دو معصوم فوت ہو گئے وہ دو زمان کر کے جنتی بنائیں گے۔ اختیار مصطفیٰ دیکھیں اگر سمجھ آ رہا ہے۔ جب محفل سے اور کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہو؟ کھڑی ہو گئی وہ خاتون، عرض کرنے لگی سویا یہ بات سن کے میری ہچکیاں بن گئی ہیں، بچے تو میرے زیادہ ہیں لیکن فوت ایک ہی ہوا ہے، سن کے اس بات پر رو رہی ہوں۔ اگر ایک اور بھی مرا ہوتا تو نبی نے تیرے کے بارے میں فرمایا تھا میں بھی جنتی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اختیار مصطفیٰ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عالم محفل جس کا ایک نوالد فوت ہوا، میں خدا کا نبی گواہی دیتا ہوں وہ اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اختیار ہے نا، پہلے 3 کے بارے میں فرمایا، پھر 2 کے بارے میں فرمایا، پھر 1 کے بارے میں فرمایا۔ اگلی بات اب حدیث پاک کے الفاظ بالکل حضرت سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ثابت آتی کہ وہ کھڑی ہو گئی، عرض کی سویا جس کے 2 تھے 3 تھے یا 1 تھا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا، وہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور کملی والے میرا تو کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ اور بھی کئی ہوں گے اس محفل میں ایسی خواتین، میرا تو کوئی نہیں ہے، سویا میری ہچکیاں بن گئی ہے، میرا کون ہوگا حشر میں؟ وہاں تو باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹوں سے انکار کر دے گی، عجیب سما ہوگا۔ سونے سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ زندہ ہے نہ فوت ہوا ہے، کملی والے میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے آل منوہ کو حاضر کر کے فرمایا، اور آل منوہ جن کی اولاد نہیں ہے یا ہے اور وہ فوت نہیں ہوئے ہیں، آخرت کا کوئی نہیں ہے، غم نہ کرو، جس کا کوئی نہیں ہوگا میں محمد سے بات کروں گا۔ کیا یہ قرآن حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کا دین نہیں ہے؟ آنکھیں بند کر کے کس چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہاں ہے؟ ظاہر ہے وہ جابا کی کسیوں میں تو ملنا نہیں ہے، نہ جابا کے کھیتوں میں ملنا ہے، وہ تو قرآن، اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا، اور قرآن پڑھنے کے بعد حدیث مصطفیٰ پڑھنی ہوگی۔ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کم از کم جو زندگی چاہیے، حدیث پاک کی کتاب کو پکڑنے کے لیے 8 سالوں کی ضرورت ہے۔ کتنے سالوں کی؟ 8 سال جو بندہ مکمل اصول پڑھے اس کو حق ہے کہ وہ حدیث پاک کی کتاب پکڑے۔ تو سوچو یار، خدا کا خوف کرو، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جس دن میں نے لاہور سے 8 سالہ درس نظامی مکمل کیا تو حضرت قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ 8 سال میں ہم نے یہ سکھایا ہے کہ حدیث پاک کی کتاب پکڑنی کیسے ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ابھی تو 8 سالوں میں آپ کو کتاب پکڑنے کا طریقہ آیا ہے، تو جس کتاب کو صرف پکڑنے کے لیے ہاتھ میں 8 سال چاہیے، اس کتاب کو سمجھے بغیر اور جو طبیعت میں آئے بس ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، کوئی اردو کی کتاب پڑھی، یا آج کل فیس بک ہے، میں تو نہیں جانتا، میرے پاس نہیں ہے، وہ لوگ اس کو فیس بک کہتے ہیں اور میں اس کو فیس بک کہتا ہوں۔ تو فیس بک پر کرائے کے چھوٹے چھوٹے ملوانٹے
جن کی کوئی علمی پوزیشن نہیں ہے یا مطلب ان کا کوئی ان کا آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے کسی بھی جگہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دو، چونکہ ملک میں بھی کوئی نظام نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو اللہ کے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آل بیت اطہار کی گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ محمد کی، اولیاء اللہ کی، قرآن اور حدیث کی، مساجد کی، مدارس کی. تو چونکہ ملک میں تو کوئی نظام ہے نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ویڈیو آپ کمرے میں بیٹھ کے اپنے بچے سے کہیں اور آپ کی کوئی بھی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ چڑھا دے بس، ٹھیک ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ اور وہ وہاں الو کا بڑا چیلنج کرتا پھر رہا ہے چیلنج. وہ بھائی تو چیلنج تو کسی عالم کے سامنے آپ فیس بک پر تجھے کون چیلنج کرے گا اور کون تیرے چیلنج کا جواب دے. تو خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بھی بتائیں، یہ فیس بک پر ہر ایرے غیرے کی تقریریں سن کے، ہر ایرے غیرے کی باتیں سن کے، جو رسول اللہ کا لایا ہوا صحیح دین ہے اس سے بے رویش کا شکار نہ ہو، اپنے سیدھے راستے کو نہ چھوڑیں. اتنا خوبصورت راستہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین کا خوبصورت تحفہ دیا ہے. مستند عالم دین کو سنیں جس کی کوئی حقیقت ہے. تو یہ جو لوگ گھر میں بیٹھ کر جناب شیشے کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لیتے ہیں اور ہر سننے والا جناب ہماری آنے والی نسل، کیونکہ اس کی ہم نے تربیت نہیں، ہم نے بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب آپ اس کے سامنے وہ کچھ بھی تھما دو گے تو یہ آنے والی نسل اس طرح صراط مستقیم سے ہٹ رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں اور دین کی مخالفت میں جا رہے ہیں. خدا کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے صحیح راستہ چنیں، انہیں قرآن و حدیث سمجھائیں. میں نے ایک مثال دی ہے، 8 سال میں ایک شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ حدیث پاک کی کتاب کو پکڑنے کے قابل ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ 2-4 دنوں میں بندہ مفتی عالم ہے اور جناب درا دار جو طبیعت کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. بہرحال اپنے حصے کی شمع جلانی ضروری ہے. کسی بندہ خاص نے کہا تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے. تو آپ اور میں اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنی اولادوں کو ٹھیک کریں، ان کی صحیح دینی تربیت کریں تاکہ اس طرح کے بکواسات سے بچیں. اتنی بڑی گستاخیاں لوگ کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں؟ قرآن و حدیث کا پتہ نہیں، قرآن و حدیث پڑھی نہیں. جس ملوٹے نے جو کہا ہے اسی کے پیچھے سیدھے ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کہ وہ اس کا خود اپنا کیا ہے، یار اس کی علمی پوزیشن کیا ہے، اس کی علمی اوقات کیا ہے. اتنا بڑا باب شفاعت کا جس سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی بھری پڑی ہے، اور لوگ شفاعت کا انکار کر رہے ہیں. کوئی علم غیب کا انکار کرتا پھر رہا، دندناتا پھر رہا ہے، کہیں کوئی حضور کی شانوں کی گستاخی کر رہا ہے، کہیں کوئی اہل بیت مصطفیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، کہیں کوئی بندہ اصحاب محمد کی گستاخیوں میں مصروف ہے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی اصلاح کریں، وقت بڑا مشکل ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں اور ان فتنوں سے دیکھیں وہ وقت بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے دجال نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، وہ دنیا کو دکھاتا پھرے گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، جو نبی کے دین سے سچے دل سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جنت دکھاتا پھرے گا اور یہ مصطفیٰ کی جنت میں جائیں گے، دجال کی جنت کو سمجھ جائیں گے. بکواس لیکن راستہ تو ٹھیک کریں. اب کوئی بندہ دلیل دے جی دیکھو جی دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یہ دلیل تو نہیں ہے بابا، یہ دلیل تو نہیں ہے، یہ دلیل تو نہیں ہو سکتی. لہذا نوجوان نسل سے میری درخواست ہے، بالخصوص جو سوشل میڈیا فیس بک پر جو لوگ موجود ہیں، خدا کے لیے یار کیا اس ملک سے عالم دین ختم ہو گئے؟ کیا اس میں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ نہیں؟ آپ کو وہی بدبخت ملا ہے جو رسول کی گستاخی کرتا ہے، وہی بدبخت ملا ہے آپ کو جو شفاعت کا انکاری ہے، وہی بدبخت آپ کو ملا ہے جو حضور کے خیر کا انکاری ہے، وہی بدبخت آپ کو ملا ہے جو حضور پاک کا گستاخ ہے یا نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے یا نبی کی آل کا گستاخ ہے یا اولیاء اللہ کا گستاخ ہے یا قرآن کا گستاخ ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ بندہ صحیح نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ خراب ہے، آپ خود ٹھیک نہیں ہے. آپ خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے راستے آسان ملیں گے. گزارش یہ ہے، شاید میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ شفاعت کا اتنا بڑا باب ہے کہ اس سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اور یہ اتنا عظیم اور خوبصورت موضوع ہے کہ اس پر ساری زندگی اگر بات کی جائے وہ کم ہے. خوش اس بات پر ہو جائیں کہ اللہ نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے
کہ سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کو اختیار ہوگا کہ وہ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے سب کے لیے۔ اس سے بڑے اعزاز کی اور کیا بات ہو سکتی؟ پھر آقا اسلام نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کی میں شفاعت کروں۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا جنتی جنت جا رہے ہیں، شفاعت بڑا بڑا باب ہے، جنتی جنت جا رہے ہیں، ایک جہنمی گزر رہا ہے، اس نے ایک ایسے جنتی کو دیکھ لیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک ایسے جنتی کو دیکھ لیا جس کو ایک بار اس نے دنیا میں پانی پلایا تھا، وہ پیاسا تھا اور پانی پلایا تھا، وہ قریب آئے گا اور آ کے کہے گا، وہ جہنمی کہے گا جنتی سے، وہ آ کے کہے گا او اللہ کے بندے تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہا نہیں، ذرا غور تو کر، پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا یاد رکھ فلاں جگہ دنیا میں فلاں مقام پر جب تو بہت پیاسا تھا، مجھے اللہ نے توفیق بخشی تھی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے پیاس پانی پلا کر تیری پیاس بجھائی تھی۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنتی جس کو پانی پلایا تھا اس جہنمی کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، صرف اس ایک نیک کام کی بدولت کہ اس نے پانی پلایا تھا۔ پانی پلائیں، شربتیں پلائیں، بھوکوں کو کھانے کھلائیں، مسکینوں کی مدد کریں، مساجد بنائیں، مساجد کو روشن کریں، مساجد کو آباد کریں، یہ ہر چیز شفاعت کے لیے جمع ہو رہی ہے، اور یہ ایسی شفاعت ہے جس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، یہ خود دلیل ہے، آپ کا یہ نیک عمل آپ کی شفاعت ہے۔ حدیث پاک میں قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، یہاں تک شہید جو ہے 70 لوگوں کی کم از کم اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں کہا کہ وہ پہلے 70 افراد کی کرے گا، لیکن اگر اس نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق بسر کی ہوگی حافظ قرآن نے، تو آخری اس کی عمر ختم ہوگی اور رب اس سے یہ فرمائے گا جس نے قرآن پڑھانے میں، تجھے قرآن پڑھانے میں جس نے جس طرح سے مدد کی ہے، یہاں تک کہ جس نے شوق سے دیکھ کے تجھے سبحان اللہ پڑھا ہے، میری عزت کی قسم ہے اور اس پر بھی تو امین کر، ہم اپنے کرم سے اس کو بھی جنت میں داخل کرائیں گے۔ یہ اولادیں شفاعت کا ذریعہ ہے، یہ مسجدیں شفاعت کا ذریعہ ہے، قرآن پاک شفاعت کا ذریعہ ہے، غریبوں کی مدد شفاعت کا ذریعہ ہے، بیواؤں کی خدمت شفاعت کا ذریعہ ہے، پیاسوں کو پانی پلانا شفاعت کا ذریعہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے آنا شفاعت کا ذریعہ ہے، جمعے کی نماز میں دوسرے بزرگ کو جگہ دے دینا شفاعت کا ذریعہ ہے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے جوتے سیدھے کر دینا شفاعت کا ذریعہ ہے۔ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہوا اچھی لگ رہی ہے، پاس دوسرا پسینے میں ہے، اس کو پنکھے کے نیچے بٹھا دینا شفاعت کا ذریعہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارا دین تو خیر ہی خیر ہے، ہمارا دین تو خیر ہی خیر ہے، بس اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے دل کا قبلہ درست رکھنا ہے۔ شفاعت کا دروازہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے بڑا وسیع کیا، اتنا وسیع ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مزید اس کے لیے اگر آپ شوق رکھتے ہو تو